بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہم اس سے پہلے نقالی کی بات کر رہے تھے، دوسروں کی نقل کرنا اور اپنے اصلی رویوں کی بجائے نقلی رویے ظاہر کرنا، مصنوعی رویے ظاہر کرنا۔ ہم بتا رہے تھے کہ یہ انسانوں کے لیے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی شدید نقصان دہ ہوتا ہے۔ ان مصنوعی رویوں میں کئی اور رویے بھی ہیں جو قوموں کے لیے اور انفرادی طور پر انسانوں کے لیے، ان کی تہذیب اور ان کی ثقافت کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری تہذیب دنیا کی تمام تہذیبوں سے اعلیٰ ہے۔ ہمارا مذہب اسلام دنیا کے تمام مذاہب سے اعلیٰ و ارفع ہے، کیونکہ جو تمام مذاہب پیچھے گزرے ہیں ان کی تکمیل کرنے والا دین ہمارا ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتاری سے یہ پھیل رہا ہے، خصوصاً تعلیم یافتہ ملکوں میں، جہاں تعلیم کی شرح کافی زیادہ ہے، وہاں لوگ پڑھتے ہیں اور جب اس کو فطرت کے قریب ترین پاتے ہیں تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ میں بتا رہا تھا کہ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری زبان بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع اور اعلیٰ ہے۔ ہمیں کسی کی نقالی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دوسرے مذاہب کو، دوسری قوموں کو، دوسری تہذیبوں کو ہماری نقل کرنی چاہیے، ہماری پیروی کرنی چاہیے، اسلامی تہذیب و ثقافت کی پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی تہذیب سے جب دور ہو جاتے ہیں، اپنی ثقافت سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی زبان سے دور ہو جاتے ہیں، تو ہمارے نظریات کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر خودی کی جو طاقت ہے، جو قوموں کو آگے لے کے چلتی ہے، وہ ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ذہنی طور پر غلام ہو جاتے ہیں، ہم اپنے نظریات پر پختہ نہیں رہتے، دوسرے لفظوں میں ہم نظریاتی آدمی نہیں رہتے، اور جو نظریاتی انسان ہے وہ ہزاروں پر بھاری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نظریے کی طاقت ہوتی ہے جو اس کو کامیابی کی منزل تک لے کے جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا ہتھیار جو سامراجی طاقتوں نے جو ہمیں اپنی تہذیب سے اور اپنی ثقافت سے دور کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، وہ زبان ہے۔ میں بار بار کئی دفعہ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ آج دیکھیے گا کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، جو مذہبی تنظیمیں ہیں، ایک تو سیکولر ہے جو کہتے ہیں کہ مذہب کا کوئی انسان کے قانون کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ انفرادی معاملہ ہے، ایک تو وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور دوسرے مذہبی طبقہ اس انداز کے بھٹکا ہوا ہے کہ ان کے اسکولوں میں بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ دار ارقم ساتھ انگلش میڈیم لکھا ہوا ہے، اور یہ دوسرے روضۃ الاطفال نام کے بہت سے اور اس طرح کے اور وہ بھی انگلش میڈیم، یعنی اپنی تہذیب کو تباہ کرنے کا بھی ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ حفظ کا اور دین کی تعلیم کے بھی دعوے دار ہیں۔ جب زبان انسان سے چھین لی جاتی ہے تو اس کا مذہب چھین لیا جاتا ہے، کیونکہ ساری تفسیریں ہم قرآن مجید کو براہ راست نہیں سمجھتے، ہم ترجمے کے ذریعے سمجھتے ہیں۔
اور تفسیر کو ہم براہ راست عربی میں نہیں سمجھتے، ہم ترجمے کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اور جب زبان ہم سے چھین لی جاتی ہے، اس کی تعلیم نہیں دی جاتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو طاقت ہے اندر کی، جو مذہب کی، جو دین کی طاقت ہے، وہ کمزور ہو جاتی۔ تو یہ جو غلامی ہے، یہ زبان کی غلامی ہے، یہ سب سے بڑی غلامی ہے اور سب سے بری غلامی ہے، جس میں ہم سر سے پاؤں تک لتھڑے ہوئے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس غلامی سے نکلنا، چند جملے، میں نقالی کی بات کر رہا تھا، چند جملے جس کو انگریزی کے آتے ہیں اسے پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ چند جملے جس کو انگریزی کے آتے ہیں اسے پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے، اور جس کے پاس بہت زیادہ علم ہے اور اس کو صرف ایک زبان نہیں آتی اسے ان پڑھ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کتنے دوہرے معیار ہیں۔ 2010 میں ہمارا ایک کیس تھا، یہی اردو میڈیم کا، صوبائی محتسب لاہور میں۔ تو یہ 3 گھنٹے ہماری بحث جاری رہی، گورنمنٹ کی طرف سے 9 لوگ تھے، جس میں سیکٹری اور یو ایس ایڈ کے نمائندے بھی تھے، اور ٹیکسٹ بک بورڈ کے، اسی طرح جو متعلقہ ڈی پی آئی وغیرہ۔ تو 3 گھنٹے بحث چلی۔ بحث کے بعد الحمدللہ ہم نے ان کو شکست دی۔ بحث کے بعد جج صاحب کہنے لگے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا ہمیں، کہتے ہیں ہم چند لوگ فرانس گئے، تو ہم ایک ہوٹل میں گئے، ہمیں کھانے کی طلب تھی، تو ہمارے ایک دوست نے انگریزی میں کھانا مانگا۔ فرانس میں فرانسیسی زبان چلتی ہے، تو اس نے ہماری طرف دیکھا ہی نہیں۔ دوسری دفعہ کھانا مانگا، وہ بہرا، اس نے پھر ہم سے توجہ ہٹا کے دوسری طرف چلا گیا۔ تو ہم میں سے ایک دوست نے کہا کہ یہ برا بنا رہا ہے، آپ انگریزی میں بات کر رہے ہیں، ان کی زبان میں بات کریں تو پھر یہ آپ کی طرف آئے گا۔ تو انہوں نے پھر اشارے سے کہا، جا کے اشارے سے کہ یہ چیز ہمیں کھانے کے لیے چاہیے، تب وہ بات سمجھے۔ وہاں تو جرمانہ کیا جاتا ہے، 60 فرانک جرمانہ، جو فرانسیسی کے علاوہ کوئی اور لفظ بولے گا، اخبار میں لکھے گا، ٹی وی پر آ کر بات کہے گا، یعنی اس قدر وہ لوگ اپنی زبان پر نازا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جو رافیل طیارے بھارت خرید رہا ہے جدید ترین، وہ فرانس کے بنے ہوئے، یعنی جنہوں نے اپنی زبان میں کو فخر محسوس کرتے ہیں، اپنی تہذیب پر فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے پاس نہ دین، نہ آسمانی ہدایت بھی نہیں ہے، قرآن جیسی کتاب بھی نہیں ہے، جو ہمارے رسول جیسا رسول بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اپنی تہذیب جیسی بھی ہے اس پر ناز کرتے ہیں، اپنی زبان پر ناز کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ آفاقی ایک اصول ہے، جو قوم اپنی تہذیب پر، اپنی ثقافت پر اور اپنی زبان پر ناز کرتی ہے، وہ اپنی زبان بولنے پر ناز کرتی ہے، وہ ایک نہ ایک دن بام عروج تک ضرور پہنچ جاتی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بحیثیت قوم اس انداز سے اٹھائے کہ ہم بھی اپنی تہذیب پر فخر کریں، اپنی ثقافت پر فخر کریں اور اپنی زبان پر فخر کریں، تاکہ دنیا میں ہمیں بھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔